بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ پڑھیں گے کہ ہماری پاکستان فلم انڈسٹری کا ڈاؤن فال کہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا اور تھیٹرس جو ہے نا وہ کب اسٹارٹ ہوئے تھے. ٹھیک ہے, یا یہ جو چیپٹر ہے نا یہ سارے جو ایک خلاصہ ہے نا یہ آپ لوگوں کے لانگ میں آتا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان فلم انڈسٹری جو ہے نا آرٹسٹک کرائسس بھی اس کو دیکھنے پڑ رہے تھے کہ یہاں پہ کوئی آرٹسٹ اتنے کوئی اچھے نہیں تھے, فائنینشیل کرائسس بھی تھے. جب انڈین موویز پہ جب بین لگ گیا تھا تو ہماری جو فلم انڈسٹری ہے اس نے پروگریس کرنا تو اسٹارٹ کر دیا تھا, لیکن پھر بعد میں جب پلیجرزم والی بات کھل کر سامنے آئی تھی تو اس وقت پھر ہمارے جو اپنی فلم انڈسٹری بالکل بیٹھ گئی تھی. صرف ایک یہی ریزن نہیں ہے کہ ہم لوگ آج جتنی بھی انڈسٹری میں جو ہے نا فلم انڈسٹری میں کرائسس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے, اور بھی بہت سارے ریزنز ہیں. جب سیونٹیز کے لیٹ میں اور ارلی 80s میں کیا ہوا تھا کہ وی سی آر کا کلچر فلرش ہو گیا تھا, لوگ وی سی آر یوز کرتے تھے. تو وی سی آر جیسے آئے تھے نا تو پھر وہ انڈین فلمس دوبارہ یہاں پہ اسٹارٹ ہو گئی تھیں. ویسے تو ہے نا کہ گھر میں بیٹھ کے انڈین فلمس دیکھنے کے اوپر تو کوئی بین نہیں تھا, اور وی سی آر وی ایچ ایس ٹیپس جو ہوتی ہیں مطلب جن میں جو موویز آسانی سے مل جاتی ہیں, وی سی آر جو تھے وہ بھی چھوٹے چھوٹے رینٹس پہ جو ہے وہ مل سکتے تھے. تو پوری جو ہے نا ایک مارکیٹ ڈیولپ ہو گئی تھی انڈین فلمس کی. لوگ جو ہے نا وہ ان کو پتا تھا کہ ہمارا اپنا جو پاکستان جو کریٹ کر رہے ہیں وہ پلیجرائز اسٹف ہے, اور انڈین کی جو موویز ہیں وہ اوریجنل اسٹف ہیں, تو لوگ ہمیشہ اوریجنل اسٹف کو پریفر کرتے ہیں, اس لیے وہ انہی کی موویز دیکھتے تھے. زیادہ تر جو انڈین کی موویز ہوتی تھی نا وہ ہالی ووڈ سے کاپی کرتے تھے, انگلش فلم سے وہ کاپی کرتے تھے, لیکن پھر بھی ان کے اندر جو ہے نا اوریجنل اسٹف ہوتا تھا. اور دوسرا وہ ٹیکنیکلی ان کی فلمس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی تھی. یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے جو لوگ ہوتے تھے انہوں نے انڈین موویز کی طرف جو ہے وہ موو کرنا اسٹارٹ کر دیا, اور یہ ہمارا بالکل ایک عادت اور ایک کلچر بن چکا ہے. ہم لوگ ہفتے میں 2-3 انڈین موویز نہ دیکھ لیں تو ہمارا جو ہے نا وہ گزارا نہیں چلتا. ایک دوسرا ریزن بھی ہے کہ ایجوکیشنل کی ٹریننگ کی کمی تھی, اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ایسے نہیں بنے تھے ہمارے پاکستان میں جس میں پروڈیوسرز, ڈائریکٹرز اور ایکٹرز, کیمرہ مین کو یا سیٹ ڈیزائنرز کو یا اسکرپٹ رائٹرز کو کوئی ٹریننگ دی جاتی. پاکستان میں نا کبھی بھی فلم کو ایز اے آرٹ جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک جو ہے نا ہماری فلم انڈسٹری میں گروتھ اور ڈیولپمنٹ کبھی نہیں ہوئی. اب 20 سینچری میں آ کے بہت سارے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس ہیں جنہوں نے ڈگری پروگرام اسٹارٹ کیے ہیں اور وہ مختلف قسم کی ایجوکیشن دیتے ہیں, لیکن ابھی ہم لوگ کو کچھ کہہ نہیں سکتے کہ وہ کس قسم کی اس کو ایجوکیشن دے رہے ہیں اور ٹریننگ کے بعد وہ ہمیں کس قسم کا مواد جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بگننگ ہے, ایک اچھا سٹیپ ہے, اور امید ہے کہ پبلک انسٹیٹیوشنز بھی اس طرف ایک قدم بڑھائیں گے تاکہ ہماری جو انڈسٹری ہے اس میں نئے لوگ آئیں. پاکستان کے برعکس انڈیا میں جو ہے نا وہ بہت ساری انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پہ ایکٹرز کو, پروڈیوسرز کو اور ڈائریکٹرز کو پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے, اور تب جا کے وہ جو ہے نا پروفیشنلی اپنی انڈسٹری کو جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں. ایک اور مین ریزن یہ تھا کہ پاکستان میں ٹیکنیکل فیسلٹیز نہیں تھی جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کرنے کے لیے. یہ بھی ایک ریزن ہے ہماری انڈسٹری کے ڈاؤن فال کا. ایڈورٹائزنگ کمپنیز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ٹی وی فلمس وہ بناتے ہیں, لیکن ان کو پروسیس کرنے کے لیے یہاں پہ کوئی اکوپمنٹس اویلیبل نہیں ہے جس سے وہ جو ہے نا وہ کوالٹی لیول کی پروسیسنگ کریں. تو پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ایڈورٹائزنگ کمپنیز ہیں ان کو اپنی فلمس تھائی لینڈ, سنگاپور اور ترکی میں بھیجنی پڑتی ہیں پروسیسنگ کے لیے. یہی وجہ ہے کہ اس وجہ سے ہماری جو آرٹ فلمس کی پروڈکشن ہے نا کنٹری بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. ایک اور فائنانسز کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. یہ مطلب فلم انڈسٹری کو جو ہے نا وہ پیسہ کم ملتا تھا. جب 1971 میں جب ایسٹ پاکستان سیپریٹ ہو گیا تھا ہم سے, تو ایسٹ پاکستان میں 56% پاپولیشن تھی. اب وہ الگ ہو گئے ہیں جب, تو ظاہر سی بات ہے ہماری مارکیٹ تو افیکٹ ہوئی نا, کیونکہ جو 56% جو پاپولیشن پہلے ویو کرتی تھی اب وہ ویو نہیں کرتی, جس کی وجہ سے انڈسٹری کیا ہوئی تھی کہ بالکل اس میں ڈاؤن فال آ گیا تھا. اب دوسری بات ادھر سے یہ تھی کہ جیسے جیسے انڈین فلمس جو ہیں وہ ان کو دیکھنا اسٹارٹ کر دی تھی لوگوں نے وی سی آر پہ, تو انہوں نے سینما ہاؤسز میں جانا جو ہے وہ بند کر دیا تھا. اس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ جب وہ سینما جاتے نہیں تھے, موویز دیکھتے نہیں تھے, تو پروڈیوسرز نے بھی فلمیں بنانی بند کر دی تھی, بزنس میں انویسٹمنٹ کرنا ہی بند کر دی تھی. اوور آل جو ہے نا جو سینما ہاؤسز کے جو اونرس تھے ان کو بہت زیادہ لاس ہوتا تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے سینما ہاؤسز یوز ہی نہیں ہوتے تھے, ادھر سے موویز بھی نہیں بن رہی, لوگ آتے بھی نہیں تھے. تو انہوں نے کیا اپنے سینما ہاؤسز کو تھیٹرز میں اور میرج ہالز میں اور دوسرے شاپنگ سینٹرز میں چینج کرنا شروع کر دیا تھا. 1973 اور 1974 میں ہماری کنٹری میں 850 سینما ہاؤسز تھے, لیکن اب اس وقت صرف 350 ہیں. باقی سارے جو ہے نا وہ دوسرے بزنسز میں کنورٹ ہو چکے ہیں. دوسرے گورنمنٹ کے قانون بھی اس سارے میں ایک اندر ریزن تھا, کیونکہ گورنمنٹ نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے سینما ہاؤسز کو خود اون کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا. ٹھیک ہے, تو لوگ پھر کیا کرتے تھے کہ وہ سینما ہاؤسز بنا نہیں سکتے تھے. زیادہ تر جو سینما ہاؤسز ہوتے تھے وہ کمرشل تھیٹرز میں کنورٹ کر دیے گئے تھے, اور پھر وہاں سے جو ہے نا وہ تھیٹرز پاپولر ہونا اسٹارٹ ہو گئے تھے, لیکن اس میں اسٹینڈرڈ اور کوالٹی بہت زیادہ لو ہوتے تھے. انیشلی جو سب سے پہلے جو تھیٹرز ہوتے تھے وہاں پہ ان میں 2 بڑے نام ہیں, امتیاز علی تاج اور رفیع پیر. آپ لوگوں کو یاد ہو جب ہم نے ریڈیو کے لیسنس پڑھے تھے نا, تو وہاں پہ ریڈیو کے جو بگ ڈراماٹسٹ تھے وہ بھی یہی 2 تھے, امتیاز علی تاج اور رفیع پیر.
تو یہ بگ نیمز ہے تھیٹر میں. تھیٹر کو نہ زیادہ اسٹیٹس نہیں دیا جاتا ہماری سوسائٹی میں نا. ایک میس انٹرٹینمنٹ کے سیکٹر میں نا مطلب اس کو اتنا زیادہ قابل قبول نہیں کیا جاتا. وہاں پہ پہلے تو صرف سیریس تھیٹرز ہوتے تھے لیکن بعد میں کمرشل تھیٹرز بھی آ گئے تھے جب لاہور میں جو ہے نا بہت سارے سینما ہاؤسز کو تھیٹر ہاؤس میں کنورٹ کر دیا گیا تھا. یہ جو تھیٹرز ہیں انہوں نے پہلے کامیڈی سے اسٹارٹ لیا تھا لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے چیپ اور مطلب عجیب قسم کی نا مطلب سب اسٹینڈرڈ اور چیپ قسم کی نا نیگیٹو کرٹیسزم بھی ہوئی تھی ان تھیٹرس کے اوپر کیونکہ تھیٹرس کے جو پروڈیوسرس تھے اور جو ڈائریکٹرس تھے رائٹرس تھے اور جو ایکٹرس تھے نا وہ چیپ کنٹینٹ پروڈیوس کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو گورنمنٹ نے پھر یہ ڈیسائڈ کیا تھا کہ جتنے بھی پلیز ہوتے ہیں تھیٹرس پہ اور جتنے بھی اسکرپٹس ہوتے ہیں ان پہ سینسر جو ہے نا وہ لگا دیا جائے. اور وہاں پہ جو ڈانس ہوتے ہیں نا وہ ان پلیز کا ایک پرماننٹ ایلیمنٹ ہوتا تھا. تھیٹرس میں ڈانس چلتے تھے تو گورنمنٹ نے بہت سخت پالیسی جو ہے نا اپنائی تھی کیونکہ بہت ساری ایکٹریسز ہوتی تھیں ان کو فائن بھی کیا گیا تھا کہ ان کا ڈانس جو ہے نا بہت بےہودہ قسم کا ہوتا تھا. مطلب تھیٹرس میں بہت جو ہے نا بےہودہ قسم کا وہ ڈانس جو ہے نا پرفارم کرتی تھی تو گورنمنٹ نے ان کو بہت زیادہ فائن بھی کیا تھا. پھر اس کے بعد ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ 20th سینچری میں ہر کوئی جب فریڈم آف ایکسپریشن کے بارے میں بات کر رہا تھا اس وقت کائنڈ آف انٹرٹینمنٹ یعنی کہ کس قسم کی انٹرٹینمنٹ حاصل کرنی چاہیے کس قسم کی انٹرٹینمنٹ نہیں حاصل کرنی چاہیے اس وقت اس بات کی طرف جو ہے دھیان دینا بہت زیادہ لازمی تھا. بہت سارے لاز گورنمنٹ نے بنائے تھے اس کے خلاف لیکن ان سارے لاز کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت تھی. اس وقت جو لاز کام کر رہے تھے نا ابھی تک تھیٹر میں جو لاز ہوتے ہیں نا وہ وہی جو ہم لوگوں نے ایک دفعہ پڑھا بھی تھا کہ برٹش راج نے تھیٹرس کے یہ جو سینسرشپ لاز بنائے تھے 1874 میں ہم لوگوں نے یہ پچھلے کسی لیسن میں پڑھا تھا. تو وہی لاز جو ہے نا وہ یوز کر رہے ہیں ابھی تک ہمارے جو تھیٹرز ہیں ان کے پلیس کے لیے وہی ان کو سینسر کرنے کے لیے وہ 1874 والے لاز یوز ہو رہے ہیں. تھیٹر ویسے بہت اسٹرانگ ہوتا ہے کمیونیکیشن میڈیم ہوتا ہے لوگ ٹکٹس بھی لیتے ہیں ان کو دیکھتے بھی ہیں لیکن اگر سینسبلی اور سیریسلی اگر اس کو لیا جائے نا تو یہ بہت زیادہ اس کے اچھے ریزلٹس بھی سامنے آ سکتے ہیں. اچھا ایک ریزن ہے کہ لوگ تھیٹرس میں کم جاتے ہیں کیوں. انگلینڈ کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو ہمارا کلچر نہیں ہے تھیٹرس میں جا کے پلیز دیکھنے کا. ہمارا کلچر ہے سینما دیکھنے کا لیکن سینما جو ہے نا اب بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر دیکھا جائے نا پورا ایک اوور آل سینیریو دیکھا جائے نا اور تھیٹر اور فلم کے جو ایکٹرز ہیں اگر ان کو ٹی وی کے ایکٹرز کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو تھیٹر اور فلم کے جو ایکٹرز ہوتے ہیں نا ان کو اتنی زیادہ عزت نہیں دی جاتی ہماری سوسائٹی میں. ٹی وی کے ایکٹرز کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک جو ہے نا اس کو ایز اے آرٹ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. تھیٹرز اور فلم کو ایز اے آرٹ ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. لوگ موویز دیکھتے ہیں ٹھیک ہے پلیز دیکھتے ہیں اس سے انٹرٹینمنٹ حاصل کرتے ہیں لیکن منی کے بغیر اور کچھ بھی جو ہے نا وہ نہیں دیتے ان ٹرن یعنی کہ اچھا نہیں سمجھتے وہ لوگوں کو. کچھ لوگ تو ایسے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی انویسٹ کرتے ہیں نا اپنے بزنس ان ٹی وی سیکٹر میں یا جتنے بھی اس موویز میں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بلیک منی وائٹ منی میں چینج کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ بات سچ ہو لیکن بہت ساری دوسری بھی آرٹ فارمز ہیں. یہ ایک آرٹ فارم اس کو ایز اے آرٹ ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اور ہمیں یہ بھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ دوسرے کمیونیکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے میڈیمس کی طرح فلم اور تھیٹرس بھی جو ہے نا وہ بھی ایک میڈیم ہی ہیں. جو سویلائزڈ کنٹریز ہوتی ہیں نا جو تہذیبی جو ممالک ہوتے ہیں وہاں پہ جو جتنے بھی میڈیم آف کمیونیکیشن ہوتے ہیں وہ سارے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹی وی فلمس کو سپورٹ کرتا ہے فلم ٹی وی کو سپورٹ کرتی ہیں تھیٹرس کو بھی سپورٹ کیا جاتا ہے میڈیا کے تھرو. لیکن پاکستان میں جو ہے نا وہ پی ٹی وی نے بھی ایسی جاب کی ہے اور پی ٹی وی نے نا جو گڈ فلمز جو اویلیبل نہیں ہوتی تھی اس کا گیپ بھی فل کیا ہے ایک اچھے ڈرامےز بنا کے. ٹھیک ہے, ڈرامے بنا کے بہت زیادہ ایک گیپ فل کیا ہے اور ایون کہ ہمارے جو پی ٹی وی ہے اس نے انڈیا کے آرٹ سینما کے ساتھ کمپیٹ بھی بہت زیادہ کیا. لیکن انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے یا اس کو کرائسس سے نکالنے کے لیے ایسا کچھ ابھی تک ہوا نہیں ہے. اس کے پیچھے یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ ہماری فلم انڈسٹری میں جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ آپس میں یونائٹڈ نہیں ہیں. اگر وہ یونائٹڈ ہوں تو تب کچھ ہو سکتا ہے, جب تک وہ یونائٹڈ نہیں ہوں گے تب تک وہ کرائسس سے باہر نہیں آ سکتے. ہماری کنٹری میں جو کنسیپٹ ہوتا ہے نا آرٹ سینما کا اور پیرل سینما کا یہ لوگوں کو بالکل جو ہے نا وہ نہیں ہے صحیح پتہ. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جو آرٹ فلمز ہوتی ہیں نا وہ فلمز کن لوگوں کو دینی چاہیے. وہ ایک اسپیسیفک آڈینس کے لیے ہوتی ہیں اڈلٹس کے لیے ہوتی ہیں لیکن کسی جنرل آڈینس کے لیے نہیں ہوتی. مطلب سب نہیں اس کو دیکھ سکتے. دوسری جو ہے نا اب ایک اور ایمیٹیور فلم میکنگ جو ہے ہماری ڈیولپ نیبرنگ کنٹریز میں ہو رہی ہے لیکن پاکستان میں ابھی جو ہے لوگوں نے اسٹارٹ کیا ہے اس میں انٹرسٹ لینا لیکن ابھی بھی ہمارے ہاں کوئی اچھے انسٹیٹیوشنس نہیں ہیں. اسی لیے ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم لوگ فلمس میں جو ہے نا وہ ہم لوگ کمپیٹ کر سکیں. لیکن ابھی بھی کچھ اچھے جو ہے وہ کام ہو رہے ہیں اور اگر سپورٹ زیادہ کی جائے ٹریننگ وغیرہ زیادہ دی جائے تو اچھے حالات ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. تو یہ اوور آل ہمارا جو چیپٹر تھا
اس میں سے لانگ آپ لوگوں کا آ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو ہے نا یہ آپ لوگوں کے MC Qs میں بھی آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے یہ آپ لوگوں کے شارٹ میں بھی آ جائے کہ یہ 3 نیمز بتائیں جہاں پہ ہماری جو فلمز ہیں وہ پروسیسنگ کے لیے جاتی تھیں، تو دیٹ از سنگاپور، تھائی لینڈ اینڈ ترکی. آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اور باقی ایک دفعہ اس کو آپ لوگ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، شیئر بھی کر دیجیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ.